بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اس طرح ڈیلی اسلامک واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملا کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ وہ بزرگ میری کشتی پہ سوار ہو گئے اور میں نے انہیں دریا کے پار اتار دیا۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا، جی حضور، ضرور قبول کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کل فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا، تم کو وہاں میری لاش ملے گی، تم مجھ کو غسل دینا اور میرے سرہانے جو کفن تم کو ملے اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کے نیچے دفن کر دینا۔ میری گدڑی اور عصا و مشق کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان تینوں چیزوں کے طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کو یہ سب سامان دے دینا۔ ملا کا بیان ہے کہ میں ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا اور بجائے ظہر کے عصر کے وقت مجھے خیال آیا کہ میں اس درخت کے پاس حاضر ہوں تو واقعہ اس بزرگ کو مردہ حالت میں پایا۔ میں نے وصیت کے مطابق اس کو کفن پہنایا، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے یوں ہی ان کا جنازہ تیار کیا، ایک دم نگاہ ایک طرف سے انسانوں کی ایک بڑی جماعت آ گئی اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے دفن کر دیا اور اپنے گھر آ کر رات میں سو رہا تھا۔ صبح سویرے ہی ایک جوان جو ناچنے گانے والے بانڈ کا لڑکا تھا میرے پاس آیا، نہایت ہی بھاری کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی اور بغل میں ستار دبانے والے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر جو تمہارے پاس میری امانت ہے مجھے دے دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں اس کی خبر کیسی ہوئی؟ تو اس نے کہا، یہ نہ پوچھئے۔ میں نے کہا، تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ پھر میرا اسرار سن کر اس نے کہا، بھائی میں اس رات کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا گاتا رہا۔ جب صبح کو اذان فجر ہوئی تو میں ناچ ختم کر کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ کو جھنجھوڑ کر کہا، اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے، لہذا تو فلاں ملا کے پاس جا اور اس وفات پائے جانے والے کے تبرکات وصول کر لے، جس کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملا کے پاس رکھ کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ملا نے بیان کیا، میں نے ان بزرگ کی تینوں چیزیں حسب وعدہ وصیت بانڈ لڑکے کو دے دیں۔ لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس نے بھاری کپڑوں کو اتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا، تم میرے ان کپڑوں کو جسے چاہے بطور صدقہ دے دینا، اور خود ان بزرگ کی گدڑی پہن کر عصا مشک لے کر چل دیا۔ ملا کا بیان ہے کہ میں اس بانڈ کے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ روتے روتے سو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہوئے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ تم پر یہ گراں گزرا ہے کہ میں نے اپنے ایک گناہگار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے ملا، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہے بخش دے۔ وہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرنے والے کو اگر اللہ چاہے تو پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر اس اسلامی واقعات آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔